احمد پور شرکیہ شمائلہ رزاق کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ حافظ مظفر کریم ایڈوکیٹ کے باعث ان کا کیس کوئی بھی وکیل لینے کو تیار نہیں۔ شمائلہ رزاق کا موقف ہے کہ انہیں قانونی معاونت حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، تاہم اس معاملہ پر دوسری جانب سے بھی موقف سامنے آ گیا۔ حافظ مظفر کریم ایڈوکیٹ ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں۔ میرا موبائل بھی ہینگ تھی کہ ویڈیو آواز کٹی۔ ہاں جی بالکل، شمائلہ رزاق کے حوالے سے جو ہمیں معلومات ملی ہیں، تو دوسری پارٹی کا موقف لینا بھی ہمارا فرض تھا۔ اس وقت مظفر کریم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ مظفر صاحب بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے شمائلہ رزاق کا، اور کئی عرصے سے وہ کہتی ہیں کہ کام جو ہے وہ پینڈنگ ہے، 15 سال سے وہ جنگ کرتی آ رہی ہیں خاتون، اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ ایڈوکیٹ ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کے ایڈوکیٹ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی کیس جو ہے وہ وکیل نہیں لیتا احمد پور شرکیہ میں۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ معاملہ اصل ہے کیا؟ وہ پلاٹ کا کوئی تنازع بتاتی ہیں، اس کے بعد کوئی ایف آئی آر بتاتی ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو شمائلہ ناز ہیں، میں تو نام ہی اب فرسٹ ٹائم سن رہا شمائلہ ہوں۔ رزاق۔ شمائلہ رزاق، میں تو نام ہی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں۔ ان کے ہسبینڈ نے پلاٹ نمبر 4 کی رجسٹری کرائی ہوئی ہے، اور پلاٹ نمبر 13 پر جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ یتیم لوگ ہیں جن کا وہ پلاٹ ہے، جو اس کے متوفی کے جو وارثان ہیں۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ یہ میرا خیال ہے کہ بھئی پہلے اس کے شمائلہ رزاق کے والد نے ان پر ایف آئی آر کرائی 420 68 71 کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ پھر مختلف فورم پر اپلیکیشنیں دی ان کے خلاف، ان کو ہراساں اور پریشان کرنے کی خاطر۔ جتنے بھی انہوں نے سب کا مقدمات درج کرائے، وہ سب ان کے خارج ہو چکے ہیں۔ سول سوٹ بھی انہوں نے 3 4 کیے، وہ بھی ان کے خارج ہو چکے ہیں۔ ان کے کونسل بھی مقرر ہوئے، یہ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ یہ اب 5ویں خاتون ہے، وہی ایک پلاٹ پہلے باپ نے خریدا، پھر داماد نے، پھر داماد سے ایک بھائی نے، پھر دوسرے بھائی سے، اب اسی بھائی نے اپنی بہن کے نام یہ کر دیا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سال کا ہے، 15 سال کا کوئی وقوع نہیں۔ 2021 میں ایک انہوں نے مقدمہ درج کروایا، اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے ان کا، یہ فضل کریم صاحب۔ جی وہ پاور آف اٹارنی اسی بنیاد پر، وہ غریب لوگ ہیں، وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، تو غریب لوگوں کی ہم نے تو ہیلپ کرنی ہے۔ یہ جتنے بھی انہوں نے کیس لڑے ہیں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، ان کی طرف سے کونسل بھی مقرر ہوئے ہیں، اور وہ کیس سارے خارج ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ معاملہ کوئی پیار سے، خلوص سے، کوئی بیٹھ کر، کوئی ٹیبل ٹاک پر حل نہیں ہو سکتا؟ بہت سے معاملات ایڈوکیٹس تو بیٹھ کر ہی حل کرا دیتے ہیں، دیگر ہم نے ایسے سنگین معاملات دیکھے ہیں جس میں اہم کردار وکلا نے ادا کیا ہے۔ تو کیا احمد پور شرکیہ بار میں ایسے ہو سکتا ہے ممکن کہ یہ کا مسئلہ بھی جو اتنے طویل عرصے سے چل رہا ہے وہ ختم ہو سکتا؟ ہم نے بہت کوشش کی، اور یہ اب بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے اپروچ کیا، وہ ان کے عزیز ہیں۔ میں نے تو تاحال ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ میڈم غلط بیانی کر رہی ہیں کہ بھائی کی وجہ سے وکیل کھڑے نہیں ہوتے۔ میں آپ کو وتھ پروف جو احمد پور میں انہوں نے وکیل اپنے انگیج کیے ہیں، میں آپ کو ان کے وکالت نامے دکھا سکتا ہوں، اور انہوں نے 4 5 جو ہے حکم امتناعی کے دعوے کیے، وہ سب خارج ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ایپلیکیشن آئی ہے، اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ پلاٹ نمبر 13 پر وہ جو متوفی کے وارثان ہیں ان کا نام درج تھا۔ اب انہوں نے ایکسائز آفس سے ساز باز کر کے وہ جو پلاٹ نمبر 13 میں جو ان کے نام تھے، ان کے نام ریموو کرا کے انہوں نے اپنے نام درج کروا دیے، جبکہ ان کی رجسٹری پلاٹ نمبر 4 کی ہے۔ یہ اینٹی کرپشن کا معاملہ ہے۔ اینٹی کرپشن میں بھی اپلیکیشن انہوں نے موو کی ہوئی ہے، وہ پروسیس بھی چل رہا ہے۔ اگر یہ پیار محبت سے آتے ہیں، یہ اس طرح بلیک میل کر کے جو وہ بھائی ہے وہ وکیل نہیں کھڑا ہوتا، اتنے تو انہوں نے یہاں کونسل کے، اب یہ دیکھیں وہ غریب لوگ ہیں، اب انہوں نے یہاں سے کیس ٹرانسفر کرا کے بہاول پور لے گئے ہیں، تاکہ وہ یہاں سے کرایہ بھر کر، وہ غریب لوگ، وہ دہاڑی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ جو ہے وہ وہاں بہاول پور میں بھی انہوں نے
अपना वकील जो है वो एंगेज किया हुआ है। अब शहादत के लिए फिक्स है, 2021 का ये मुकदमा है। शहादत ये खुद नहीं पेश करते, सिर्फ उनको हरासा परेशान करने की खातिर, उनकी प्रॉपर्टी हड़प करने की खातिर अब ये मैडम साहबा को इन्होंने आगे कर दिया है, जबकि ये 2015 में ना कोई इनका ताल्लुक है। ये तो अभी प्रॉपर्टी भाई ने इनके नाम की है। तो अब हमने दरख्वास्त दी है कि भाई ये प्रॉपर्टी प्लाट नंबर 13 की इनका नाम कैसे आ गया। हाँ जी बिल्कुल, ये तमाम तर मामला थे। शुमाइला रज़ाक के इंटरव्यू के बाद दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ लेना इंतहाई ज़रूरी था। एडवोकेट हैं मुज़फ़्फ़र साहब, और इन्होंने जो बात की है वो बहुत ही काबिल सोच है कि बैठ कर मामलात हल किए जा सकते हैं। जी।